ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 3 دن میں بڑی سے بڑی بیماری کا اثر ٹوٹنے لگے؟ کیا سچ میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے شفا کا دروازہ کھل جائے؟ سنیے اور دل تھام کر سنیے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے جسے جس نے بھی سمجھ لیا اس کی زندگی بدل گئی۔ صبح کا وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اسی وقت اگر کوئی شخص ان مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی جڑ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر یہ عمل لگاتار کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مریض جسے ہر جگہ سے مایوسی مل چکی ہو، جسے ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہو کہ اب علاج ممکن نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے یہی کلام امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کیونکہ بات بہت قیمتی ہے، زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگتے۔ 3 دن لگاتار اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ویسے ہی حالات صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو سنیے، وہ صورت اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اسے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس نے کبھی قرآن نہیں بھی پڑھا اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود بزرگوں نے بیان کی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور اس کی شان دیکھیے، یہ وہ صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب سوچئے، جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ اس کی اصل قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے، بات کلام کی ہوتی ہے لیکن اصل قیمت بولنے والے کی ہوتی ہے۔ ایک فقیر کچھ کہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا، اور ایک بادشاہ کچھ کہہ دے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اے ربانی ہے، مالک اے کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں مریض آخری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت چلائی جاتی ہے اور صرف سننے کی برکت سے اللہ ان مریضوں کو راحت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اور اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے الف، لام، میم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راجیہ ہے۔ ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ایسا کلام، ایسا مقدس راجیہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور مکمل طریقے سے اس عمل کو کیجئے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے بند راستے کھلنے لگتے ہیں،
بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھانے والے خود صاحب ایک قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 12 سال کی مدت میں آپ نے یہ کلام سکھایا۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا نہ کیا ہوگا، آسمانوں کے خزانے، علم کے دریا، اور وہ نور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اس آیت پر ذرا تدبر کیجئے، الرحمن علم القرآن، یعنی سکھانے والا خود رحمان ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کیسا کلام ہے اور اس میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی کلام پاک ہے جس کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف ہے۔ اب ذرا اس کی شان سنیے، یہ سورت نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور زندگی کو بدل دینے والی حقیقت بھی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا حل اس سورت میں موجود نہ ہو۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری سورت بھی پڑھیں جس کا ذکر آگے آئے گا، تو یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے کلام میں کیسی زبردست تاثیر ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، اگر آپ صرف 10-15 منٹ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے جتنا علاج کروایا، ڈاکٹر بدلے، دوائیاں لیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر اس عمل کے ساتھ دوا بھی لیتے رہیں گے تو وہی دوا بھی اثر دکھانے لگے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر علاج کر لیا مگر شفا نہیں ملی۔ یاد رکھیے، جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک بابرکت عمل ہے، چاہے آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں، اسے ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے زندگی کے بگڑے ہوئے حالات بھی سنور جاتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کی تاثیر کا ایک واقعہ۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ اچانک وہ بے چین ہو کر اچھلنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا جس میں چراغ روشن تھے۔ صبح یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ یعنی جہاں تک قرآن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو اس کا اثر پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف پھیلتا ہے، دل کو سکون اور دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس کے لفظوں میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ صحابہ کرامج نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر دم کیا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جب اس پر یہ سورت پڑھ کر دم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیماری سے نجات دے دی۔ اب طریقہ سن لیجئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ آمین کہنا ہے، پھر پوری سورت اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عمل آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، لیکن سب سے بہتر وقت وہ ہے جب آپ نہار منہ ہو، یعنی خالی پیٹ۔ اس وقت انسان تازہ ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے اور عبادت کے لیے بہترین کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی وقت زمین پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، رات کے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اب ایک خاص بات یاد رکھیے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت پڑھنی ہے، کیونکہ اسی میں اصل برکت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کو سر درد رہتا تھا
बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी, जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर वो हैरान रह गया और इस्लाम की हकीकत को कबूल कर लिया। इसी तरह एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई और अदब के साथ रख दिया तो गैब से आवाज आई, जिस तरह तुमने मेरे नाम की ताजीम की, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करूंगा। दोस्तों, ये कोई मामूली अल्फाजा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। इसे मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िए और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है, बीमारियां दूर होती हैं और बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बस एक शर्त है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह के साथ ही इस सूरत ए मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, या फिर बाद में 40 बार भी पढ़ सकते हैं। और फिर बिस्मिल्लाह के साथ उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को 40 की अदद के हवाले से भी नहीं पता होता कि 40 क्यों पढ़ा जाता है। इस्लाम में 40 का बड़ा खास मकाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत 40 साल की उम्र में अता हुई। पहले मुसलमानों की तादाद कम थी, सिर्फ 39 लोग थे और वो छुप छुप कर इबादत करते थे। लेकिन जब 40वें शख्स ने इस्लाम कबूल किया तो फिर दावत ए इस्लाम खुलकर होने लगी। तब ये यकीन हो गया कि अब हम हक पर हैं और हमें छुप कर नहीं बल्कि खुलकर इबादत करनी चाहिए। इसीलिए 40 की अदद बहुत अहम मानी जाती है, इसे हमेशा मद्देनजर रखें। अब जब आप इस सूरत को पढ़ लें तो एक बोतल पानी लगभग 1 या 1.5 लीटर अपने पास रखें। सूरत मुकम्मल करने के बाद उस पानी पर दम करें। इस सूरत के पढ़ने में बड़ी बरकत है। जो शख्स इसे पढ़ता है वह कभी मोहताज नहीं होता और बीमारियां भी उसके करीब नहीं आती। अगर आप इसे कुछ दिनों तक जारी रखें तो इसके कमालत आप खुद देखेंगे। अब इसका तरीका यह है, जिस सूरत का आप पहले जिक्र कर रहे हैं, जितनी बार शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उतनी ही बार यहां भी पढ़नी है और आखिर में भी उतनी ही बार पढ़नी है। उसके बाद उस पानी को 3 वक्त इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। अगर घर में कोई मरीज है तो उसे पिलाएं। अगर आप खुद बीमार हैं तो उस पानी को अपने ऊपर भी दम करके फेरें। इंशाअल्लाह एक ही दिन में आपको असर दिखाई देगा। यह सूरत बहुत अफजल है और इसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इस सूरत में बार बार एक ही आयत दोहराई गई है और इसका नंबर 55 है। इसे सूरत उर रहमान कहा जाता है। जब इसे पढ़ा जाता है तो जिन्नात भी इसे सुनकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत को झुठलाते नहीं। यह सूरत हर तरह की हाजत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसके पानी को घर की दीवारों पर छिड़का जाए तो अल्लाह ताला हर तरह की बला और नुकसान देने वाली चीजों से हिफाजत फरमाता है। कि शहजादा था कपल वस्तु का, महल में रहता था, जवान बीवी थी, एक बच्चा भी, बेटा वो भी था। जवान बीवी को और बेटे को छोड़कर जंगलों में निकल गए। क्यों? देखा दुनिया में दुख बहुत। कहीं वो देखा उसने अंधा एक आदमी है, वो ठोकरें खा रहा, गिर रहा। कहीं देखा किसी का बच्चा जो है आलम नज़ा में है, कोई कुछ नहीं कर सकता, रो रहे, पीट रहे। कहीं देखा जनाजा जा रहा, कंधे के ऊपर रख कर ले जा रहे। तो उसके फिक्र का मरकजी नुक्ता क्या है? सर्वम दुखम, यहाँ तो दुख ही दुख है और कुछ नहीं। इस दुख से सेल्वेशन हासिल करने के लिए वो निकल गए। अब क्या उसे मिला क्या नहीं मिला इसे छोड़ दी, लेकिन एक मिसाल तो है। महल की जिंदगी छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, एक छोटे बच्चे को छोड़कर इंसान निकला है। इन्नल इंसान लफी खुस्र। दुनिया के अंदर ये तकालीफ देखकर इतना मुतासिर हो गए, तो आखिरत की तकालीफ वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कुरान मजीद के हर सफे के ऊपर जहन्नम के कोई न कोई मनाजिर दिखा दिए गए। क्या खाने को मिलेगा? ज़क़ूम, जो पेट में जाएगा तो खौलेगा जैसे कि पानी खौल रहा हो।
اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دومن ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفصیل کے لیے، کیا خسارہ، بہت بڑا گھاٹ۔ اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، باس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے 2 لیول سمجھ لیجئے، یا 2 قسمیں سمجھ لیجئے، یا 2 ایسپیکٹ سمجھ، اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ 2 درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان، اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے۔ Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لے ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الیکٹرو کارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہے، بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے۔ حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو۔ وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے۔ لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے۔ ان سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو۔ اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر۔ اللہ شغفنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم۔
اے نبی یہ بدو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ، اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلے، اور چل کر اسلام لے آئے۔ اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق، جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات، اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کرے۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے، کہتے تھے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو، چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان، اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی کہتے ہیں تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ایمان we want to be accepted as moments، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کر۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر،
پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین۔ ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین۔ یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ احسان، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما